علی جناب محترم ظاہر علی خان صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب فرمائیں۔ محترم جناب آصف پاشا صاحب، خواتین و حضرات، نوجوان بچوں، تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 8-10 سالوں میں یہ روشنی مسلمانوں میں بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دروازے 1960-70 میں مڈل ایسٹ کے کھلے تھے، اب وہ دروازے بند ہونے لگے۔ مڈل ایسٹ کے دروازے کھلنے کی وجہ سے ایسے بچے، ایسے نوجوان جو میٹرک کامیاب تھے یا انٹر کامیاب تھے، وہ بھی تعلیم ترک کر کے وہاں پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن آج وہاں پر کئی قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آج کے ہی سیاست میں یہ اطلاع آئی ہے کہ وہاں پر سعودی لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اور غیر سعودی لوگوں کو واپس کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمان اپنے ہی وطن میں کس طرح کامیابی کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہتر نظیر اس حال سے مل سکتی ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً آج مسلمان تعلیم، اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنے سوشل اسٹیٹس کے لیے بہت پریشان ہے اس ملک میں۔ لیکن ہم کو ایکسیلنس کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں گریجویٹ ہو گیا لہذا ملازمت ملنی چاہیے، لیکن ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بھی ابھاریں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو جب تک ہم نہیں ابھاریں گے تو ایسے موقع جو آج آ رہے ہیں، جیسا کہ بشیر صاحب نے کہا کہ اتنے لاکھ پوسٹ کھلنے والے ہیں، یہ سب سیاسی چال بازیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ریکروٹمنٹ ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبلز کے لیے 22,000 جائیدادیں کھلنے والی ہیں، اور 22,000 میں اگر ہم دیکھا جائے تو تقریباً 1,000 4% کے حساب سے بھی 1,000 ہمارے نوجوانوں کو وہاں پر نوکری ملنا چاہیے۔ لیکن آپ ان کے معیارات کو پورے نہ کرتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا انتخاب ہو جائے گا، یہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اسی لیے سیاست کی جانب سے جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس پہ سیاست کی جانب سے تقریباً 10 لاکھ روپے کا خرچہ آنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خرچہ ضائع نہ ہو، ہمارے بچے اس طرح فٹ ہوں کہ وہ ہر میدان میں، یعنی 100 میٹرز کی ریس ہو، ہائی جمپ ہو، لانگ جمپ ہو، یا 5 کلومیٹر کی ریس ہو، اس میں آپ کو مکمل طور پر تیار کرتے ہوئے آپ اپنی جائیداد کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 5 کلومیٹر کی ریس میں بھگایا جائے اور آپ 3 کلومیٹر پہ اپنا دم توڑ دیں تو آپ کو کس طرح اس پوسٹ کے لیے آپ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے سیاست کی جانب سے گزشتہ مہینے 1.5 مہینے سے بغیر اس بات کو غور کیے کہ اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوگا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو، اور اگر ہو سکتے ہیں تو ہماری بہنوں کو، خواتین بچیوں کو بھی پولیس میں ملازمت کے لیے تیار کریں۔ بچیوں کو اس لیے تیار کرنا ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن میں اگر ہماری ایک بیٹی رہے وہاں موجود، تو پولیس اسٹیشن میں ہونے والی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی وہ نگرانی کر سکتی ہے۔ نوجوان بچے اگر پولیس اسٹیشن میں رہیں تو سارا عملہ اس بات پر توجہ دے گا کہ ایک مسلمان بھی یہاں موجود ہے، لہذا دوسرے مسلمان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ مجھے خوشی ہے کہ جب بھی میں کسی محلے میں کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو اس علاقے کے پولیس اسٹیشن سے جو بیٹ پر لوگ آتے ہیں
اس میں سے ایک آدھ ضرور ملازم یہ کہتا ہے کہ میں سیاست کی ٹریننگ حاصل کر کے آج اس پوسٹ پر، اس پولیس اسٹیشن پر اپنی نوکری کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اب 22,000 پوسٹوں کے لیے مختلف لوگوں نے سیاست کو دیکھ کر یہ کام شروع کیا ہے. نرمل میں یہ کام شروع ہوا ہے، نظام آباد میں ہونے جا رہا ہے، محبوب نگر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی پولیس ٹریننگ کا انتظام ہو، نلگنڈے میں پولیس ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 22,000 میں اپنا حصہ صرف 1,000 کا نہیں ہے. 1,000 تو ریزرویشن کے تحت ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، چاہے وہ بشیر صاحب کے بتائے ہوئے پوسٹ ہوں یا کانسٹیبل کے پوسٹ ہوں، اس کے لیے آپ تیار کریں گے تو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے بچوں کا یہ عالم ہے، 5 کلومیٹر کی ریس اگر 8 منٹ میں بھاگنا ہے تو وہ 6 منٹ میں بھاگ جا رہے ہیں. جتنا لانگ جمپ ہائی جمپ کا ہے اس سے اونچے پہنچ جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے تیار ہو کے جاتے ہیں تو وہ اپنا مقام خود پیدا کر سکتے ہیں. اب حالات بیرونی ملک میں خراب ہیں، سارے مڈل ایسٹ میں آج انقلابات کی ایک لہر چلی ہے، امریکہ معاشی اعتبار سے پریشان ہے، وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنا حق مانگنے کے لیے ہم کو پوری تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے اپنا حق مانگنا چاہیے. یہ بات غلط ہے، کسی تیاری کے بغیر آپ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ پوسٹ ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو وہ پوسٹ نہیں ملا. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جو معیارات ہیں ان معیارات کو پورا کر کے ہم اپنا حصہ مانگنے کے لیے تیار رہ سکتے ہیں. تیاری کے بغیر حصہ مانگنا یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ مکمل تیاری کے ساتھ. بشیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ انجینئرنگ، میڈیکل، یہ کورسز میں وہ بچے جو تعلیمی اعتبار سے سب سے اعلیٰ نمبرات لے کے پاس ہوئے ہیں، یہ سب میڈیکل انجینئرنگ کی چکر میں پڑے. آپ دیکھیے کہ کشمیر کا ایک مسلمان لڑکا شاہ فیصل ڈاکٹر تھا، ماں اس کی ٹیچر تھی، باپ شہید ہو چکے تھے وہاں پر، اور وہ بچہ تعلیم حاصل کر کے آج IAS میں ٹاپر بنتا ہے. تو اس سے ہمارا سر بلندی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ ایک مسلمان کیسے سلیکٹ ہوا ہے. وہ اپنی قابلیت پہ سلیکٹ ہوا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکا. ارے یہ مسلمان ہے، اس کو نمبر 2 پہ ڈالو یا نمبر 3 پہ ڈالو، کوئی روک نہیں سکا. تو اسی لیے میرا بھی یہ مشورہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تو آپ کا حق آپ کو ضرور ملتا رہے گا. بغیر تیاری کے اگر آپ جائیں گے تو آپ کا حق آپ کو نہیں مل سکتا. اور یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ مسلمان ہیں لہذا آپ کا تصرف نہیں ہو سکا ہے. یہ بات غلط ہے. اس سے ہم کو مایوسی میں ڈھکیلنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہذا نہیں. تو اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جن پوسٹ جائیدادوں کی انہوں نے بات کی ہے، آپ اس کے تفصیلات میں جائیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کس مقام کو اور کس اونچائی کو آپ چھو سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. بہت جلد یہ پوسٹ آنے والے ہیں، لہذا یہ ہے کہ آپ اس سال کے ختم تک 1 لاکھ پوسٹ بھر دیں گے اور 2-3 سال میں 15 لاکھ پوسٹ کو پہنچنا ہے. یہ تو سب سیاسی باتیں ہیں، میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ الیکشن آنے والے ہیں. کرن کمار ریڈی صاحب جو چاہے بول سکتے ہیں، وہ آندھرا پردیش کو جنت بھی بنا سکتے ہیں. اور اسی دوران میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ دن میں 4 مرتبہ لائٹ کا بریک ڈاؤن، لائٹ کا کٹنگ، سمجھے یہ چلتا رہا ہے. معاشی اعتبار سے بھی ریاست آندھرا پردیش کچھ ایسی مضبوط نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ نئی جائیدادوں کو تقرر کرتے ہوئے اس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن یقین مانیے کہ یہ ضروریات ہیں حکومت کو چلانے کے لیے.
اس لیے کہ گزشتہ 10-15 سالوں سے اپوائنٹمنٹ رک گئے، ویکنسیز اتنے ہیں، زیادہ ہیں، جس کو پور کرنا حکومت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کام ٹھپ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی لے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ملازمتیں نہیں دی جائیں گی، لیکن آپ کو آؤٹ سورسنگ کے باہر سے لے کر آپ سے کام لیا جائے گا، آپ کو اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ یہ آؤٹ سورسنگ کا بھی ایک شعبہ ایسا نیا نکلا ہے جس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے لوگوں کو ملازمتیں، عارضی ملازمتیں مل رہی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو مشکلات ہم نے فیس کیے ہیں، پولیس ایکشن کے وقت سیکریٹریٹ سارا 40 سے 50% مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جس میں مسلمانوں کی بھرتی اس لیے کہ مسلمان جرات کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنی سروس کو مکمل کرتا تھا، وہ لوگ بھرے ہوئے تھے۔ لیکن آج کے عالم میں کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی 1% سے زیادہ لوگ ہیں۔ سیکریٹریٹ میں اب بمشکل سے ایک سیکریٹری کو رکھا گیا ہے، جبکہ ہمارے 25-30 سیکریٹریز ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم جان چکے ہیں، اور یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ اس لیے شروع کیا ہے کہ آج اتنی تعداد میں معصوم صورتیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو اپنی ملازمتوں کے لیے پریشان ہیں، تعلیم تو حاصل کر لیے ہیں لیکن ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور ہم یہاں پر کمپیوٹر کے ٹریننگ پروگرامز بھی کر رہے ہیں، کمپیوٹر بھی سکھا رہے ہیں، اور دیگر ابھی کیلیگرافیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ اسکول میں کیلیگرافی کے پروگرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت ہی اچھی پیشہ ہے یہ کہ آپ پرانی آیات کا کتابت کرتے ہوئے اپنے روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور سب سے زیادہ سماجی اعتبار سے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے سیاست نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اس کام کی کامیابی اسی سے دیکھی جا سکتی ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان اسکیمات سے، یہ مواقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اپنی معاشی ترقی کے لیے قدم کو آگے بڑھائیے۔ میں حمید صاحب کا، بشیر صاحب کا، منیر صاحب کا، ہمارے جو کام کرتے ہیں، یہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رات دن سیاست میں اسی کام کے لیے لگے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے طور پر بھی اپنا ای میل قائم کر سکتے ہیں، اپنا ای میل بنائیے، آپ اپنے طور پر یہ فارم داخل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی چیز میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو یہاں پر یہ حضرات موجود ہیں جو یہاں پر سیاست کے انٹرنیٹ سے آپ کا رجسٹریشن کر کے آپ کو وہاں پر رجسٹر کرائیں گے۔ بہرحال میں اللہ سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ وہ سبب ہے، اسباب ہے، وہ ضرور ہماری قوم کی مدد کرے گا اور ہماری قوم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہے گی۔